آج کے سبق کا تعلق ہے صرف صغیر سے۔ جو آپ ورڈ دیکھ رہے ہیں صغیر، صغیر ویسے تو کہتے ہیں چھوٹے کو، تو صرف صغیر کے مقابلے میں جو دوسری صرف ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے صرف کبیر۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے صرف کبیر اور صرف صغیر ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ بہت آسان سا فرق ہے۔ آپ نے سب سے پہلے فعل ماضی کی ایک گردان بنائی تھی 14 سیغوں کی، فتح سے بنائی تھی، فتح 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 فتحت فتحتا فتحنا فتح، اس طرح سے آپ نے پوری گردان 14 سیغوں کی جو بنائی تھی وہ دراصل تھی صرف کبیر۔ ٹھیک ہے، 14 سیغوں کی ایک گردان کو وہ صرف کبیر کہتے ہیں، اور ہر گردان کا، ہر صرف کبیر کا ایک نام ہوتا ہے۔ اگر وہ ماضی کی تھی تو اس کا نام ماضی ہے، ماضی میں وہ معروف کی تھی تو وہ ماضی معروف کی گردان کہلائے گی، ماضی معروف کی صرف کبیر کہلائے گی، مضارع کی ہے تو مضارع کی کہلائے گی۔ 14 سیغے ہوتے ہیں صرف کبیر میں، اور وہ آپ کے پاس بنے ہوئے ہیں 6، آپ کے پاس ٹیبلز بنے ہوئے ہیں فعل ماضی معروف کے، اور 6 آپ کے پاس بنے ہوئے ہیں فعل مضارع معروف کے، دونوں معروف کے تھے۔ اور اگر کسی نے بنائے ہوں مجہول پڑھنے کے بعد، اس نے 6 ٹیبل مجہول کے بھی بنائے ہوں ماضی کے، اور مضارع کے بھی مجہول کے 6 بنائے ہوں، تو اس طرح اس کے بعد زیادہ جو ہے وہ ورائٹی کی صرف کبیر ہو جائیں گی، وہ کبیر ہے۔ اب بات کرتے ہیں صرف صغیر۔ صرف صغیر میں ہر گردان کا پہلا پہلا سیغہ لکھا جاتا ہے، سیغہ واحد مذکر غائب، سیغہ واحد مذکر پہلا والا جو سیغہ ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے صرف صغیر میں۔ اسکرین پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ، اس میں جو ہم ابھی بنانے لگے ہیں وہ پوری صرف صغیر نہیں ہوگی۔ صرف صغیر میں بہت ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں، اس میں سے ہم نے چند چیزیں یہاں پہ انکلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ہم نے انکلوڈ کیا ہے ماضی معروف سے شروع کیا ہے، یعنی ہم بنائیں گے سیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا، اور پھر اسی کا ہم مضارع بنائیں گے، جیسے فتح یفتح ایسے بنائیں گے۔ پھر اس کا مصدر یہاں لکھیں گے، ڈکشنری مصدر بتاتی ہے، ڈکشنری سے مصدر لکھیں گے، اور اس کے بعد فہوا کا کیا مطلب ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں فائل بنا، آپ نے پچھلی کلاس میں جو لاسٹ والی کلاس ہوئی تھی اس میں آپ نے اس میں فائل بنانا سیکھا تھا، جیسے فتح سے آپ نے بنایا تھا فاتحن بروزن فاعل ایسے، پھر آپ نے ماضی مجہول بنانا ہوگا، وہ ابھی ہم بنائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آئٹمس کون کون سے ہیں اس میں، ایک ماضی معروف، ماضی مضارع معروف مصدر، پھر اس میں فائل، ماضی مجہول، مضارع مجہول، مصدر، اور اس میں مفعول، 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 چیزیں اس میں شامل ہیں۔ صحیح ہے، صرف صغیر میں 8 نہیں ہوتی چیزیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی مثال آپ کو میں کل والے سبق سے ریلیٹ کر کے بتاتا ہوں۔ کل والے سبق میں آپ نے اسماء مشتقہ پڑھے تھے، اور اسماء مشتقہ آپ نے 6 پڑھے تھے، اس میں جو 6 پڑھے تھے اس میں ایک اس میں فائل تھا اور ایک اس میں مفعول تھا، جو کل آپ نے پڑھا تھا۔ اس میں فائل اور اس میں مفعول تو ہمارے پاس یہاں بھی لکھا ہے، لیکن کل جو ہم نے پڑھے تھے اس میں تو اس میں تفضیل بھی تھا، صفت مشبہ بھی تھا، اس میں آلہ بھی تھا، اور اس میں ظرف بھی تھا۔ تو یہ والی چیزیں ادھر تو نہیں لکھی ہیں ابھی، ایڈ ہوں گی بعد میں اسی صرف صغیر میں، وہی جو ہے اس میں آلہ اور اس میں ظرف، وہ بھی اس میں ایڈ ہوں گے۔ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ماضی کا صیغہ لکھا ہے، مضارع کا صیغہ لکھا ہے، مضارع سے تو امر بھی بناتے تھے، امر نہیں لکھا ہے اس میں، بعد میں اس میں ایڈ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو وہ بعد والی چیزیں جو اس میں ایڈ ہوں گی، کچھ تو آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں اور کچھ آپ نے نہیں پڑھی ہیں، تو جتنی آپ نے ابھی ابھی پڑھی ہوئی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں یہاں پہ ایڈ کی گئی ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ۔ اس کو بنانے کا طریقہ آپ سمجھ لیں، جو آپ کے پاس جو صرف کبیر بنی ہوئی ہے، یعنی جو 14 سیغوں پر مشتمل پورے پورے ٹیبلز بنے ہوئے ہیں، اس کا جو جو سیغہ نمبر 1 ہے، سیغہ واحد مذکر غائب، وہ آپ نے لینا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کسی بھی ترتیب سے لے لیں آپ، پہلے ضربہ کی گردان کا لے لیں یا پہلے فتح کی گردان کا لے لیں، میں پہلے فتح کی گردان کا لے لیتا ہوں۔ تو اگر میں فتح کی گردان کا سیغہ یہاں لکھنا چاہوں گا، وہ بھی سیغہ واحد مذکر غائب، وہ بھی ماضی کا ہو اور معروف کا ہو، تو میں کیا لکھوں گا یہاں فتح. پہ؟ فتح ہے، صحیح ہے۔ جی سر. یہ میں نے لکھا ہے فتح ہے۔
मुदारे के लिए क्या लिखूंगा? यफ्ताह यफ्ताहू यफ्ताह, ये तो पहले से पढ़ा हुआ था। अब हम 14-14 सी के बनाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने ये फतहा लिखा है, यफ्ताहू लिखा है, और इसी तरह हम जो अगला लिखेंगे ना, वो होगा द्वरबा यदरिबु, जो दूसरा हमारा है। मुदारे बनेगा यदरिबु। ये मैं बता रहा हूँ, आपके सुलासी मुजर्रद के जो 6 अबवाब हैं, वो 6 के 6 अबवाब यहाँ पर आ जाएंगे। दरबा यदरिबु है, नसरा यंसुरु आ जाएगा, समया यसमऊ आ जाएगा, 5वें नंबर पे हसीबा या हसीबू आ जाएगा, फिर करूमा यकरूमु आ जाएगा। हम इस वक्त बनाने क्या जा रहे हैं, उसके मैं बेस बना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए कि हम सरफे सगीर का एक पार्ट बनाने जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया है, कि कोई ये ना कहे कि ये मुकम्मल सरफे सगीर है। नहीं, एक सरफे सगीर ये होगी फतहा की, तो दूसरी सरफे सगीर दरबा से बनेगी, तीसरी सरफे सगीर जो है नसरा से बनेगी, चौथी सरफे, यानी हम आज के इस सेशन में टोटल कितनी सरफे सगीर बनाने जा रहे हैं? 6। 6 तो पहली पहले हम बना लेते हैं, ठीक है? हम पहली बना लेते हैं, और पहली सरफे सगीर में सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब को लेते हुए फतह यफ्तहू बनाया है। माजी मारूफ का, मुदारे मारूफ का, मस्दर इसका आता है फतहन। आप चाहें तो उसको साथ साथ नोट कर सकते हैं अभी, ठीक है? ये मस्दर दरअसल डिक्शनरी से आपने चेक करना है। अच्छा, उसके बाद इसमें फाइल क्या बनेगा? फतहा से फातिहुन फातिहुन फातिहुन। उसके बाद ये आ जाएगा वाओ। उसके बाद माजी का मजहूल बनाना है इसी फतहा का। फुतिहा फुतिहा उसके बाद मुदारे का मजहूल। युफ्ताहु 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 मैंने ठीक लिखा है, मस्दर वही है, बस ये एक तरीका है, दोबारा मस्दर लिखना होता है इसमें। फिर ये फजा का टाइप कर लें। अभी मतलब इसको टाइप ना करें, बस बल्कि लिख चले कर लें। सर वो फजा का वो और इसमें मफूल क्या बनेगा फतहा से? मफ्तूहुन मफ्तूहुन अच्छा, जरूरत तो नहीं होती इसमें, लेकिन चूंकि बिगिनिंग्स है, आप लोग बिगिनर्स हैं, तो क्यों ना इसके तर्जमे भी लिख लेते हैं, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे अगर फतहा का तर्जमा मैं लिखना यहाँ पे चाहूँ, तो बनता है खोला उस एक मर्द ने, शॉर्ट करके मैं लिखता हूँ खोला उसने, ऐसे। तो फिर यफ्ताहू का क्या मतलब होगा? खोलता है वो खोलता है या खोलता खोलेगा वो एक मर्द। हम्म, तो मैंने लिख दिया खोलता है वो या खोलेगा वो, ऐसे लिख दिया ताकि प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों आ जाए। फिर ये जो फतहन है, मैंने आपको कल क्लास में बताया था, इसके मस्दर, ये जो मसादिर होते हैं, इनके माना में आखिर में ना आता है, मारना, खोलना, तो इसका मतलब है खोल खोलना। ये जो फहुआ है, फहुआ मैं यहाँ पे पहले लिखूं, और फिर मैं आपको बताऊं कि फहुआ का मतलब क्या होता है। वो, ठीक है? और वो कौन है? वो है कौन है वो, बताएं। खोलने वाला सब्जेक्ट खोलने वाला हम्म खोलने वाला एक मर्द। यहाँ पे हमने ये लिख लिया। फाइल तो पहले हम लाए माजी मारूफ फतह खोला उसने, फिर मुजारे मारूफ लाए यफ्तहू खोलता है वो या खोलेगा वो, मस्दर लेके आए, मस्दर फतहन है जिसका मतलब है खोलना, फहुआ का मतलब है तो वो होता है, यानी एक जुमला है, जुमला इसमें आई है, इसके अंदर ये बताने की कोशिश की गई है कि फहुआ के बाद आता है इसमें फाइल, और वह इसमें फाइल है फातिहुन, खोलने वाला, वो खोलने वाला होता है जिसने ये काम किया होता है, कर रहा है या करेगा, या उसने माजी में किया होता है, तो वो करने वाला, फेल करने वाला
کھولنے کا فعل کرنے والا فاتحون ہے. ٹھیک ہے, یہ تو معروف کا, یہ جو پورا گرین ایریا ہے سارا معروف کا ہے. اس کے بعد واو آ جاتا ہے. واو کا مطلب ہے اور. ٹھیک ہے, اور مجہول. اب بتائیں مجہول میں فتح کا کیا مطلب ہے؟ کھولا گیا کھولا گیا اس کو. کھولا گیا ایسے. اور یفتحو جی میں سر. پریزنٹ اینڈ فیوچر کے حساب سے کھولا جاتا ہے کھولا جاتا ہے اس کو، یا جائے گا یا کھولا جائے گا. اس کو. ہمارا مصدر ہے فتحن, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھولنا، کھولنا. ٹھیک ہے, اور فضاکہ کا تو مطلب ہے وہ. تو وہ ہے اس کا مطلب. ابھی اتنا سمپل لکھ لیں وہ. اور مفتوحن کا مطلب کیا ہوگا؟ جسے, جسے کھولا جائے. ہاں وہ چیز جسے کھولا گیا یا جو چیز جسے کھولا جائے. یہ ہماری ایک صرف صغیر مکمل ہوئی, وہ بھی اس کا ایک پارٹ مکمل ہوا. ایک یہ لائن کہلاتی ہے صرف صغیر. اب اس کو پڑھنے کا طریقہ دیکھیں, بہت سمپل ہے. فتح یفتح فتحا فہو فاتح, و فتح یفتح فتحا فذاک مفتوح. ایسے. اب ایسے کوئی پڑھ کے بتائیں. فتح یفتح فتحا فہو فاتح فتح یفتح فتحا فذاک مفتوح. جی سلمہ آپ پڑھیں. فتح یفتح فتحا فہو فاتح فتح یفتح فتحا فذاک مفتوح. آپ نے بیچ میں واو نہیں بولا تھا, و فتح ہاں. ایسے بولے دوبارہ سے. فتح یفتح فتحا فہو فاتح و فتح یفتح فتحا فذاک مفتوح. صحیح ہے, فضاکہ پہ زبر لگا لیتے ہیں. اب ہم نے اس کو ہی دربا سے بنانا ہے. تو میں اگر دربا کی آپ سے کہوں کہ آپ بنائیں اپنے رجسٹر پہ, اور ظاہر سی بات ہے دورابا یدریبو پہلے بنائیں گے, پہلے یہاں لکھیں گے دورابا, یہاں لکھیں گے یدریبو, پھر یہاں پہ لکھیں گے دربن. اس طرح سے آپ ٹرائی کریں, میں آپ کو گائیڈ کروں گا. ضربا یضرب ضربا فہو ضارب و ضرب یضرب ضربا فذاک مضروب. ٹھیک ہے, اب اس طرح سے بتائیں دورابا کا مطلب کیا ہے؟ مارا اس نے, یدریبو مارتا مارتا ہے ہے وہ, دربن مارنا مارنا فہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ وہ داربن مارنے والا, پھر دوریبا مارا گیا اس کو, مارا گیا اس کو. یدربو مارا جاتا ہے اس کو, دربن مارنا مارنا اور فضا کا مضروبن. مضروبن کا مطلب کیا ہے؟ جسے مارا جائے. جسے مارا جائے. ٹھیک ہے, اس طرح یہ بن گیا دوربا یدریبو دربن فہوا ضاربن و ضربا یضربو ضربن فضا کا مضروبن. ایسے آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہوگا. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ اس میں آلہ بھی نہیں ہے, اس میں ظرف بھی نہیں ہے, فعل امر بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بعد میں ایڈ ہو جائیں گی. اتنا حصہ یاد ہو جائے گا تو وہ حصہ بھی یاد ہو جائے گا جب وہ ایڈ ہو جائیں گی چیزیں. فعل امر فعل نہیں بھی ہوتا ہے اس میں, اسی کے آخر میں. تو اس کے لیے بھی ذہنی طور پہ آپ تیار رہیے گا. پھر یہ ایک لمبی سی لائن بن جائے گی. یہ بھی ابھی اس کے اندر 8 آئٹم ہے, تو چاہے اس میں 28 آئٹم ہو جائیں, چاہے اس میں 20 آئٹم ہو جائیں, چاہے 40 ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, وہ سارے آتے ہوں گے. آپ کو فعل امر بنانا بھی آتا ہے, آپ کو لائے نہیں لگانا بھی آتا ہے, لن لگانا بھی آتا ہے آپ کو. پھر اسی کے اگر مجہول میں کنورٹ کرنا ہو تو وہ آپ کو فارمولا پتہ ہے. جیسے یہ فتحہ ہے, دوریبا ہے, اگر نصرہ سے بنانا ہوتا تو یہاں پہ کیا لکھتے؟ نصیرہ، نصیرہ نصیرہ. نصیرہ کا پھر ہم مضارع بناتے تو کیا بناتے؟ ینصر، یو ین
सरू, युनसरा युनसरू। आप रा पे जबर नहीं लगा सकते ना। जी युफ्तहु, युदरबु, युनसरू, युनसरू। युन ऐसे। सारू। अच्छा, इसी तरह यहाँ लिखते हैं नसरा, यहाँ लिखते हैं यंसुरु। तो आपके पास जो नसरा यंसुरु का जो टेबल बना हुआ है, एक नसरा का बना हुआ है, उसका पहला सीगा ले लें। एक मुदारे का टेबल बना हुआ है यंसुरु, उसका भी पहला सीगा वाहिद मुजक्कर गायब ले लें यहाँ पे आप। तो आप इस तरह से इसको, अच्छा, नसरा का मतलब होता है मदद की उसे एक मर्द ने, तो यंसुरु का मतलब होगा मदद करता है वो एक मर्द। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे नसरन। इतनी बात समझ में आई? तो चलें इसको भी बनाते हैं। जी सर। हमारे पास आया नसरा या यंसुरु। इतना तो पहले भी पढ़ते थे, नसरा यंसुरु। अब इसको यूं पढ़ लें, नसरा यंसुरु नसरन फहुआ नासिरुन, व नुसिरा युनसरु नसरन फजा का मंसूरुन। नसरा का मतलब है मदद की उसने, एक मर्द ने। यंसुरु मदद करता है या करेगा वो एक मर्द। नसरन मदद करना, फहुआ वो, नासिरुन मदद करने वाला, वाव और नुसिरा मदद की गई उस एक मर्द की। युनसरु मदद की जाती है या की जाएगी उस एक मर्द की। नसरन फिर वही मदद करना, फजा का तो वो जिसकी के मदद की गई, मंसूरुन जिसकी के मदद की जाए वो मंसूर है। ऐसे। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपको सही समझ में आई होगी। तो अब इसको भी मुझे कोई रीड करके बताए। मैं पढ़ती हूँ। जी, नसरा यंसुरु नसरन फहुवा नासिरुन व नुसिरा युनसरु नसरुन। ओके। अब इसका बनाते हैं। यहाँ पर जो आपके पास चौथा जो टेबल बनता है वो सीन मीम आइन हुरूफ असलिया से बनता है। क्या होता है वो? समिया समिया तो कोई बगैर देखे एक ये वाली लाइन मुकम्मल कर सकता है? समिया। एक मिनट। समिया। जी सर। समिया से। समिया यस्माउ समअन फहुवा सामिउन व सुमिया युस्माउ समअन फज़ाका मस्मूअन। हाँ, इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया। इसका तर्जमा भी आप बता सकेंगी? जी सर। चले मैं सुना आपको उसे, बताएं। सुना उसने, सुनता है या सुनेगा वो एक मर्द। समअन सुनना, वो, सामिउन सुनने वाला, सुमिया सुना गया उसको, युस्माउ सुना जाता है या सुना जाएगा उसको, समअन सुनना, फजा का वो, मजमून जिसे सुना जाए। ठीक है, सही है, शाबाश। हसिबा यहसिबु हिस्बानन फहुवा हासिबुन व हुसिबा युहसबु हिस्बानन फजाता महसूबुन महसूबुन बर वजन महसूबुन मफूलन। मफऊलुन। अब देखें, मफऊलुन के वजन पे ही मफतूहुन बना है। मदरूबुन, मंसूरुन, मसमूउन, महसूबुन, ये सारे एक वजन चल रहे हैं। इसमें फाइल को देखें, फाइलुन के वजन से फातिहुन, दारिबुन, नासिरुन, सामिउन, हासिबुन, एक वजन चलता आ रहा है। हसीबा का मतलब है, अगर जैसे इन्होंने अभी पढ़ के बताया है, बगैर देखे इन्होंने पढ़ के बताया, बाद में मैंने लिखा है हसीबा यहसिबु हिस्बानन फहुवा हासिबुन व हुसिबा युहसबु हिस्बानन फदाका महसूबुन। इस तरह से ठहर ठहर के, तो ये लाइन जो है वो आपको याद करनी है। ये 6 लाइनें आपको याद करनी है। जो छठी वाली हमारी लाइन है, जो छठी सरफे सगीर है, उसका एक पार्ट है, उसका ताल्लुक बाप करूमा से है। बाप करूमा आपने पढ़ा था, उसमें कौफ रा बाप लेकर आए थे करूबा, तो हम करूमा से ही करेंगे। और करूमा का मतलब होता है इज्जतदार हुआ वो एक मर्द या बुजुर्ग हुआ वो एक मर्द। यकरुमु इज्जतदार होता है या होगा वो एक मर्द, ये वो वाली गर्दान है। ये मैंने यहाँ पे आपको देखें लिख के दिखाई है। तो करुमा यकरुमु करामतन। अब देखें, जहां से वो फतहन दरबन नसरन चल रहा था, तो करमन नहीं हो सकता। ये मस्दर जो होता है, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि मस्दर किसी से भी नहीं बनता, बल्कि मस्दर से दूसरे सीगे बनते हैं। तो जब मस्दर कहीं से भी नहीं बना हुआ होता, तो वो पहले से उस लैंग्वेज में मौजूद होता है, बगैर किसी फार्मूले के, बगैर किसी कायदे कानून के।
پہلے سے موجود ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مصدر جاننے کے لیے ڈکشنری کا سہارا لینا پڑتا ہے، لغت دیکھتے ہیں، لغت میں سے پتہ چلتا ہے کہ باب کروما کا جو مصدر ہے وہ کرمن نہیں ہے، وہ کرامتن ہے۔ اسی طرح باب حسیبہ یا حسیبو ہے، اس کا مصدر وہ حسبانن ہے۔ ایسے جو آپ نوٹ کریں کروما یکرمو کرامتن فہو کارمن، لیکن اس میں نے یہاں نہیں لکھا، یہ میں نے معروف کے صیغے لکھے، مجہول کے نہیں لکھے میں نے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ باب کروما سے مجہول کے صیغے نہیں بنتے ہیں۔ کیوں نہیں بنتے ہیں یہ میں آپ کو آگے چل کے جب فعل کی اقسام پڑھاؤں گا، متعدی اور لازم، تو میں آپ کو اس وقت ایکسپلین کر دوں گا۔ ابھی آپ بس اتنا یاد رکھ لیں کہ باب کروما سے نہیں بنیں گے۔ تو 6 ہمارے پاس اس وقت صرف صغیریں آ گئی ہیں۔ صرف صغیر کا ایک پورشن ہے یہ، اگر یہ آپ کو آسان لگ گیا اور بعد میں نے آپ کو کہا کہ چلیں اب یہ جو یفتحو ہے تو اس کا امر کیا ہوتا ہے، تو آپ بتائیں گے بھائی شروع میں لام امر لگاتے ہیں، آخر کو جزم دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے لی یفتح۔ اگر لی یفتح میں کہتا ہوں اس کے آخر میں ایک اور کالم ایڈ کریں، وہاں پہ لکھ دیجیے گا لی یفتح، تو ساتھ میں آپ کو پھر جب معروف کا کریں گے تو مجہول کا بھی کریں گے، تو مجہول میں یہ والا صیغہ ہے یفتحو، کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا اس کو، تو ہم اس کے شروع میں اگر لام امر لگائیں اور آخر کو جزم دیں تو کیا صیغہ بنے گا؟ لام امر لگا رہے ہیں بھائی، لیفتح لی یفتح، یفتح لی یفتح، چاہیے کہ کھولا جائے گا، ایسے، اس ایک میں ہاں چاہیے والا معنی۔ اور وہ جو آپ حمزہ لگا رہے تھے نا وہ تو حاضر کے صیغوں میں لگتا ہے، حاضر کے جو 6 صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، صیغہ جمع مذکر حاضر، ان میں وہ حمزہ کی علامت لگتی ہے۔ اسی طرح مؤنث کے بھی 3 صیغے جو حاضر کے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ایک آپ کو آج یہ جو بات آپ کو پڑھائی ہے اس کا تعلق ثلاثی مجرد کے 6 ابواب سے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ثلاثی مجرد کے علاوہ والے ابواب بھی ہوں گے، جو کہ اب آپ کی اگلی کلاس جو ہے وہ ثلاثی مزید فیہ کے ابواب سے شروع ہو جائے گی، ان کی بھی صرف صغیر اسی طرح بنے گی، آگے ان کی بھی بنے گی۔ تو یہ 6 بنی ہوئی ہیں تو وہ 7ویں لائن اس کے نیچے ایک اور رو ایڈ ہو جائے گی، ایسے 8ویں 9ویں 10ویں اسی طرح ایڈ ہو جائے گی۔ اسٹرکچر پتہ چل گیا، اسٹرکچر پتہ چل گیا، پیٹرن پتہ چل چکا ہے۔ تو بس اس پیٹرن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس میں نئی چیز کوئی بھی نہیں تھی، یہ جتنی بھی یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ آپ نے فعل ماضی معروف پڑھ لیا تھا تو آپ نے مجہول بھی پڑھ لیا تھا، پچھلی ریکارڈنگز موجود ہیں۔ آپ نے فعل مضارع معروف پڑھ لیا تھا تو آپ نے فعل مضارع مجہول بھی پڑھ لیا تھا۔ مصدر کا سبق لاسٹ کلاس میں آپ نے پڑھ لیا تھا، اس میں فاعل کیسے بناتے ہیں وہ بھی آپ نے پڑھ لیا تھا۔ اسی طریقے سے اس میں مفعول کیسے بناتے ہیں وہ بھی پڑھ لیا تھا، بلکہ اس میں تفضیل، صفت مشبہ، اس میں اعلیٰ اور اس میں ظرف، اور ان سب کی قرآن پاک سے مثالیں وہ بھی آپ نے جسٹ لاسٹ والی کلاس کے اندر پڑھ لی تھی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ بس اس میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، ایز اٹ از آپ نے یہ ٹیبل تو اپنے پاس بنا لینا ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ پھر آپ سے جو ڈیمانڈ کی جائے گی وہ یہ ڈیمانڈ کی جائے گی، فرض کریں یہ والی ایک لائن لے لیتے ہیں، یہ لائن ہے، لکھا ہے نصرہ ینصر نصرا فہو ناصر۔ اگر میں آپ سے کہوں گا کہ اس کے حروف اصلیہ تبدیل کر دیں، خا، لام اور قاف کر دیں، یہاں پہ میں آپ کو لکھ کے بتاؤں، خا، لام اور قاف، تو آپ کیا بنائیں گے؟ خلق یخلق خلق خلقا یخلق خلقا فہوا خالقون چلیں میں اس کو ذرا وہ سیٹ کر دوں۔ جی غلام عائشہ آپ پڑھیں۔ جی خلق یخلق خلقا فہو خالق وخلق یخلق خلقا فذاک مخلوق۔ مخلوق، اب مخلوق، جی مخلوق تو پتہ ہے نا آپ کو، اسی طرح جی خالق جی بھی سر، پتہ ہے آپ کو، خالق بھی پتہ ہے، مخلوق بھی جی پتہ ہے، سر، یہ بات آپ نے نوٹ کی۔ تو دیکھیں یہ سارے الفاظ جو ہیں جو ہمیں بنا رہے ہیں ہم، یہ بڑے فائدے مند ہیں، یہ جتنے وزن ہم سیکھ رہے ہیں یہ اوزان ہے سارے، یہ بڑے فائدے مند ہیں۔
کیونکہ اس کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھنے میں قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس بات کا دھیان رکھیے گا۔ تو اسی لیے ہم کبھی اس کو بطور صرف کبیر لیتے ہیں، کبیر اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، یہ سارا جو چل رہا ہے نا، فتحتنا، فتحتو، فتحنا، اس طرح یہ صرف کبیر بنتی ہے۔ کبھی ہم کبیر کے انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کبھی ہم کبیر کے انداز میں یوں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یفتحو، یفتحانی، یفتحونا، تفتحو، تفتحانی، یفتحنا، پھر تفتحو، تفتحانی، تفتحونا، تفتحینا، تفتحانی، تفتحنا، افتحو، نفتحو، یہ بھی کبیر تھی۔ کبھی ہاں ابھی تک ہم کبیر کے انداز میں چل رہے تھے، اب ہم چل رہے ہیں صغیر کے انداز میں۔ ایک کالم وائز ہوتا ہے، ایک رو وائز ہوتا ہے، تو پہلے کالم وائز چل رہے تھے، اب رو وائز چلیں گے۔ یہ اتنی بات آپ کو سمجھنی چاہیے، اور اس طرح سے ایک دن ہم اپنی صرف صغیر مکمل کر لیں گے، کسی ایک کی بھی، ان میں سے کسی ایک کی ساری صرف صغیر اگر کر لیں، اس میں مفعول کے بعد جو آنا چاہیے وہ بھی کر لیں، اس کے بعد جو آنا چاہیے وہ بھی کر لیں، یہ لائن آگے جاتی جائے تو یہ مکمل کر لیں، تو ایک کافی ہوگی۔ جب ایک بن جائے گی تو پھر ضربہ کی بھی بن جائے گی، نصرہ کی، سمیہ کی، حسیبہ کی، اور باب جتنے بھی ثلاثی مزید فی کے آگے آنے والے ہیں ان کی بھی اگر صرف صغیر بنانی پڑ جائے تو وہ بھی آپ آرام سے بنا لیں گے۔ اب اس سیشن کے اینڈ میں 2-3 کچھ سوالات پوچھ لیتا ہوں آپ سے، پہلے میں ریکارڈنگ بند کروں۔